أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ طٰہٰ کا یہ 8واں اور آخری رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 7 آیتوں پر اس مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو نچوڑ ہے، جو حاصل ہے اور اس کا اثر جو ہماری اور آپ کی زندگی پر مرتب ہونا چاہیے، وہ اثر جو ہماری زندگی پر پڑنا چاہیے، اس کا اشارہ فرمایا. اور یہ وہ عملی خلاصہ ہے، یہ وہ عمل کی تربیت ہے جو اس سورت کے آغاز کے موقع پر بھی آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ فرمایا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. نزول قرآن سے کیا مطلوب ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور اس موقع پہ یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ طٰہٰ جو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے 3 موضوعات میں بٹی ہوئی ہے، یا اس کے 3 اہم موضوعات ہے، 3 اہم ٹاپکس ہے، 3 مضامین ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں نازل فرمائے. پہلی چیز تمہید ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، قلب اطہر کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے گا. اے نبی، آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مخالفتوں کا بادل چھٹے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ کر رہے گا. یہ پیشن گوئی ظاہر ہوگی، اس کا ظہور ہوگا. آپ صبر کریں، ثابت قدم رہیں، آپ جمے رہیں اور اپنا کام آپ مستقل کرتے رہیں. یہ ابتدائی آیتوں کا خلاصہ ہے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 1 آیت کم
90 آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، لیکن اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کو نمایاں فرمایا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی، حالات سے مقابلہ کرتے رہنا اور بچپن سے آزمائشوں کا سامنا کرنا، بلکہ آپ چاہے تو کہہ لیں کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مسائل کھڑے ہو چکے تھے۔ پیدائش سے پہلے ہی فرعون کا آرڈیننس، بچوں کو مار ڈالنے کا حکم، اور ایام شیر خارگی میں جبکہ ایک بچہ ابھی چند مہینوں کا ہے یا چند ہفتوں کا یا چند دنوں کا ہے، جس کے لیے سب سے محفوظ جگہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس بچے کو ماں کی گود کے بجائے تابوت میں ڈالنا اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہ ساری چیزیں گزر چکی، اور پھر دریا میں بہا دینا، کیسے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف مرحلوں سے گزرتے چلے گئے۔ نوجوانی میں وطن چھوڑ دینا، خاندان قبیلہ چھوڑ کر ہجرت کرنا، مدین تشریف لے جانا، واپسی میں نبوت، اور پھر نبوت کا فریضہ انجام دینا فرعون کے دربار میں، فرعون کو سمجھانا، جد و جہد کرنا، اور پھر حالات سے نبرد آزما ہونا، یہاں تک کہ پھر دوسری ہجرت، فرعون کا سامنا، فرعون ہلاک ہونا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھنا۔ اور ایک موقع پر تھوڑی سی عجلت ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی عجلت دکھائی، اور اس عجلت کا سبب بھی بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ وقت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہنچ گئے تورات لینے کے لیے، تو پھر ایک آزمائش سے گزرنا، بنی اسرائیل مرتد ہو جاتے ہیں، بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور کیا کیا تباہی ان کے درمیان پیدا ہو گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اگر صبر کا پیمانہ کچھ جلد ہی لبریز ہو جائے تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ثابت قدمی، جمے رہنا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا اچھا نتیجہ کیسے برآمد ہوتا ہے، یہ دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ختم کیا۔ پھر تیسرا مضمون شروع ہوا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور اس خطاب میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، عجلت نہ کریں، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن مجید کے نزول کے لیے آپ عجلت نہ کریں، دھیرے دھیرے اپنے وقت پر نازل ہوگا۔ وحی کے سلسلے میں آپ عجلت نہ کریں، اپنے وقت پر آئے گی، اور ہمیشہ یہ کہتے رہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ثابت قدمی اور عزم میں تھوڑی سی کمی آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے اپنی سازش کا شکار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ایک عزم کی کمی تھی، جمے رہنا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس پہ لگے رہنا ہے، یہ اس عزم میں۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جذبہ بھی بڑا اچھا تھا، اور میں پچھلے اتوار یہ آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی قرآن مجید میں، اور ان انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے یہ بات صادر ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے جذبہ بہت اچھا تھا۔ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ کہ تورات لینے کے لیے جلدی پہنچ گئے، چاہے حضرت یونس علیہ السلام کا جذبہ کہ قوم پر عذاب کا اندیشہ دیکھ کر ہجرت کر کے چلے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جذبہ یہ بھی بہت اچھا تھا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایک ایسے درخت کا آپ کو بتا دوں گا جس درخت کے پھل کو آپ چکھ لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نکلنے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا۔ تو جذبہ بڑا اچھا تھا، ہمیشہ جنت میں رہیں، مگر صرف جذبہ اچھا ہونا کافی نہیں، یاد رکھیے، صرف جذبہ اچھا ہونا
یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، عمل بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ جذبہ بہت اچھا ہے، لہذا کوئی صاحب عید کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ چاہے جذبہ آپ کا کتنا ہی اچھا ہو، لیکن عمل شریعت کے خلاف ہے، لہذا یہ عمل ویلڈ نہیں ہوگا، یہ گناہ بن جائے گا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کا جذبہ اچھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے درخت کے قریب جانے سے روک دیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی بات نہ مانی اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا دنیا کا سفر کرنا پڑا۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، 4 چیزیں جنت میں آپ کو سہولت کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے ساتھ اویلیبل تھی، دستیاب تھی۔ اب ان 4 چیزوں کے لیے آپ کو دنیا میں بڑی محنت کرنی پڑے گی، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے اور گھر بنانے کے لیے۔ چاروں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں تو یہ تھا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ نہ وہاں پھوک تھی اور نہ ہی وہاں عریانیت کا کوئی ڈر تھا، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ ہی وہاں پر پیاس تھی اور نہ ہی چھت کی ضرورت تھی کہ دھوپ پریشان کرتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن اب دنیا میں مشقت کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کے بعد پھر نتیجہ حاصل ہوگا اور اس نتیجے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس عمل پر اس قدر نادم ہو گئے، چنا رویا، گڑ گڑایا، توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی اور ان کو اپنا مقرب بنایا۔ ثم اجتباہ، اب نبوت کے لیے ہم نے ان کو منتخب کیا، اور ان کا حضرت آدم علیہ السلام کا لازمی بات ہے جو مقام ہے نبی کا، وہ مقام بہت بلند ہے، اور وہ مقام اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کا مقام ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے یہاں ذکر فرمایا کہ دیکھو عجلت نہ کرو، جلدی نہ کرو، ثابت قدم رہو۔ اور پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں بندے کو امتحان دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی ہدایتوں کو، اس کے احکام کو، تو پھر وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جاتا ہے، اور یہ سزا ہوتی ہے ان کی جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یاد رکھو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، شدید ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بددین بندوں کو کبھی کبھی سزا دیتا ہے۔ لہذا اس کے بارے میں بھی اشارہ فرمایا افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ کتنی نسلیں ہیں ان سے پہلے کی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ایسی نسلیں یمشون فی مساکنہم، کہ یہ عرب ان کے مسکن اور ان کے وطن پہ سفر کرتے ہیں، گھومتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف دیرینہ افسانے ہیں، بلکہ حقیقتیں ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، میں بار بار تذکرہ کر چکا ہوں کہ عربوں کا سفر جب کبھی ملک شام کی طرف ہوتا تھا، یعنی ان کے نارتھ کی طرف جب کبھی سفر ہوتا تھا، وہ دیار سمود سے گزرتے تھے، اور سمود پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہلاک کیا تھا، وہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کے پہاڑ میں بنائے ہوئے گھروں کو دیکھتے تھے، ان کی بستیوں کو دیکھتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا ایک مرتبہ سفر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکنے سے لوگوں کو منع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے پانی کے استعمال کو بھی روا نہیں رکھا، ارشاد فرمایا کہ پانی کا استعمال بھی نہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے کہ ہم نے پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹے کو بھی بکریوں کو کھلا دینے اور ضائع کر دینے کا حکم دیا کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کہ اللہ کا عذاب آیا تھا، یہ تفریح گاہیں نہیں ہیں، یہاں موج و مستی نہ کرو، یہ عبرت کا مقام ہے، یہاں رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اپنی عافیت مانگو، سلامتی مانگو، یہاں گھومنے پھرنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے اس نیت سے نہ جایا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پیغام دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلم یہد لہم، کیا ان کو ہدایت نہیں دی گئی یا ان کو ہدایت نہ ملی، یعنی ان کو کیا اس بات کی روشنی نہ ملی، سمجھ نہ ملی کہ کتنی بستیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے، کتنی نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی تھی قبلہم، ان سے پہلے، قریش سے پہلے، عربوں سے پہلے، یمشون فی مساکنہم، جو جن کے مسکن میں، رہنے کی جگہوں میں، قیام گاہوں میں یہ آج گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، جاتے ہیں، گزرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بے شک اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو بکھری ہوئی ہیں، فائدہ اٹھانے والے کون ہے؟ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، جن کے پاس عقل ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عقل والوں کو عربی میں اولو الالباب بھی کہتے ہیں، اور لبن کے معنی بھیجا دماغ ہونا، اولو النہی بھی کہتے ہیں۔ نہا کے معنی کیا ہے؟ نہا، ینہا آپ نے لفظ سنا ہوگا، النہی عن المنکر کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، عربی کا یہ لفظ ہے، اس کے معنی اصلاً روکنے کے ہیں۔ النہی عن المنکر کے معنی برائیوں سے روکنا، اور نہا عقل کو اس لیے کہتے ہیں کہ آواز میرے اور آپ کے کان میں پڑتی ہے، بالکل بعینی ہی اسی طرح جیسے کہ ایک بیل اور بھینس کے کان میں آواز پڑتی ہے، اور شاید ان کی سننے کی قوت ہم سے زیادہ ہو، تو بات تو دونوں سنتے ہیں، لیکن انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ انسان جو آواز سنتا ہے ایک شعور کے ساتھ سنتا ہے، اور حیوان جو آواز سنتا ہے اس شعور کے ساتھ وہ آواز نہیں سنتا۔ آواز اس کے کان سے ٹکرائی اور اس کے بعد یہ ساؤنڈ ویوز دوسری طرف سفر کر کے نکل گئے، اسی لیے اردو میں کہتے ہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے آواز اس کے کان سے ٹکرائی تو اس نے فوراً آواز کو روک لیا، اس کے مفہوم کو روک لیا، اس کے مفہوم کو روک لیا، روک لینے کے بعد پھر اپنے ذہن سے غور کیا کہ اس کا کیا نتیجہ ہے، اس کا وزن کیا نکلے گا، اور اس پہ پھر وہ عمل شروع کیا۔ یہ ہے عقل مندی، یہ ہے عقل مندی۔ میرے اور آپ کے کان میں آواز ٹکرائی، مثال کے طور پر آگ لگ گئی، تو یہ آواز ہو سکتا ہے یہاں جو بکری ہے، ہو سکتا ہے یہاں جو بیل بندی ہے وہ بھی سن رہی ہے، لیکن اس کو اس کا کوئی شعور نہیں کہ اسباب کیا کرنا چاہیے، بندوبست کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے اس آواز کو روکا، اس کے مفہوم پہ غور کیا، اس کے بعد ہم نے ری ایکشن کا اظہار کیا کہ اس کے بعد حفاظتی انتظام کیسا ہونا چاہیے، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، آگ کو ختم کرنے کے لیے بندوبست کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو روکنے کی صلاحیت، مفہوم کو روک لینا اپنے بھیجے میں، یہ صلاحیت ہوتی ہے تو وہ انسان عقل مند ہوتا ہے۔ اسی لیے عقل مند انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولو النہی ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل مند ہے۔ جو عقل مند نہیں ہے، مفہوم نہیں اخذ کرتے اور نتیجے پہ غور نہیں کرتے، لازمی بات ہے ان کے لیے کوئی نشانیاں نہیں، تفریح گاہیں ہیں، وہ چاہیں گے وہاں کھیلیں گے، کودیں گے، واپس ہو جائیں گے، لیکن کبھی اپنی زندگی کو درست نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، اور اس کے بعد سے جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے مخالفتیں کی، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ گستاخیاں کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، لیکن اس کا ایک خاص انداز ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو مفہوم ارشاد فرما رہا وہ یہ کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت کی سنت مقرر فرمائی، یہ دو چیزیں اگر نہ ہوتی
تو جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت ختم کر دیتا، وہی ریڈ ہینڈیڈ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا. کیا کر لیتا انسان؟ زمین پھٹتی انسان پھنس جاتا، آسمان پھٹ کے اس کے سر پر گر گیا ہوتا، آندھی آتی، طوفان آتے، زلزلے آتے، سیلاب آتے، اللہ تعالیٰ ختم کر دیا ہوتا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں طے فرما دی ہیں. ایک یہ ولولا کلمۃ سبقت ربک، ایک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنا ضروری ہے. نمبر دو اجل مسمى، اور اللہ نے جو مہلت دی ہے وہ مہلت کی تکمیل ہونا ضروری ہے. یہ استاذ کو معلوم ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ کس پوزیشن میں ہے، کتنے پانی میں ہے، ان کو کتنا نمبر دینا چاہیے. اگر استاذ ماہر ہے تو وہ طلبہ کو جانتا ہے. جیسے ایک ماہر باورچی ہوتا ہے تو وہ چاول کے ایک دانے سے سمجھ لیتا ہے بریانی دم ہو گئی نہیں دم ہو گئی. ایسے ہی ایک استاد جو ماہر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کس درجے کا ہے، ان کو کتنے نمبر آنا چاہیے، 20 آنا چاہیے، 80 آنا چاہیے. لیکن نمبر دے نہیں سکتا. دیتا کب ہے؟ پورا سال گزرنا اور سال ختم ہونے کے بعد امتحان ہوگا، امتحان ہونے کے بعد جب پرچہ وہ جانچے گا تب وہ نمبر دے گا. یہ ایک نظام ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون بندہ راہ راست پر آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کفر پہ مرنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ فرعون کس طرح زندگی بسر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا کہ نمرود کا کیا حشر ہونے والا ہے، ابو جہل ابو لہب کیا کرنے والے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو، ایک تو فیصلے عذاب آئے گا ہمارا، نمبر دو مہلت ہوگی. مہلت جو دی گئی ہے وہ مہلت پوری ہوگی، کمپلیٹ ہوگی. مہلت ختم ہونے کے بعد سزا ملے گی. یہ دو چیزیں ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا اپنی اس آیت میں تذکرہ فرمایا. یہ آیت تھوڑا سا گرامیٹیکلی ایک نئے انداز کی ہے. اس آیت کو اگر انسان کہتا تو یوں کہتا ولولا کلمۃ سبقت بربک واجل مسمى لکان لزاما. لیکن یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اور قرآن پاک کے اسلوب میں جہاں معنوں کی بڑی رعایت ہے وہیں صوتی آمد کی بھی رعایت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص انداز میں نازل فرمایا. ارشاد فرمایا ولولا کلمۃ سبقت بربک لکان لزاما واجل مسمى، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجل مسمى مہلت نہ ہوتی تو پھر لکانا لزامن چمٹ جانے والا عذاب آ کر رہتا. ایسا عذاب جو چمٹ جاتا، ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں لوگ مبتلا ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کے ساتھ شفقت اور کرم کا معاملہ فرمایا کہ اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو موقع دیا غور کرنے کا، اور موقع بھی کبھی کبھی تو سالوں کا، 40 سال، 30 سال، 25 سال، اتنا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر جب مہلت ختم ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، برباد کیا. لہذا ایک طرف اللہ تعالیٰ قریش کو متنبع کر رہا ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت کو ظاہر فرما رہا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب آ کر رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. اس مہلت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابہلہم رویدا، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ رسی کھینچے گا، پھنسیں گے. اس مہلت میں وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لے کہ آزاد ہیں، چھٹے پھریں گے. لہذا ایسا نہ ہو حد سے تجاوز کر جائے، ایسا نہ ہو کہ اتنا آگے بڑھ جائے لوٹ کر جانا ممکن نہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو جائے. خطاب کر کے ارشاد فرمایا، سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، راہ راست پر لانے کے لیے ارشاد فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک. اے میرے بندو سمجھو، دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے جو سبقت من ربک، جو تمہارے رب کی جانب سے طے ہو چکا ہے. کہ وہ کیا ہے؟ اصلاً وہ اجل مسمى، ایک اجل مسمى ہے، ایک مہلت ہے، ایک مدت ہے، اور اس مدت تک تم کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. اس مدت میں تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا. یہ سال بھر کا پیریڈ ہے، پھر امتحان ہوگا. ذرا سمجھ لو، پرچہ لکھنا ہوگا، ابھی جو کرنا ہے کر لو، لیکن نتیجہ دیکھو، یاد رکھو جب آئے گا تو ہمیشہ کے لیے آئے گا، ہمیشہ کے لیے آئے گا.
اور پھر اللہ تعالیٰ کا نتیجہ تو وہ بدلنے والا نہیں ہے. لہذا ارشاد فرمایا ذرا سدھرنے کی کوشش کرو ورنہ لکانا لزامن چمٹ جانے والا، لازم ہو جانے والا، پکڑ لینے والا عذاب آ کر رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اے نبی آپ ثابت قدم رہیں، جو کچھ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس کو آپ سنیں، نظر انداز کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. کتنا برا لگتا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معمولی قسم کے لوگ اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبتی مجنون کہہ رہا ہے، معمولی قسم کے لوگ کوئی آپ کو شاعر کہہ رہا ہے، اور مخالفت کا عالم یہ کہ راستوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی سوچئے اگر ہم اپنے موجودہ دور میں دیکھ لیں کہ اگر ہمارے خلاف لوگ اس طرح کے الفاظ قصدے، غیر مہذب قسم کے کلمات، ناشائستہ الفاظ کہہ دے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، اور رسول کے لیے تو کتنا بڑا صدمہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آپ ثابت قدم رہیں اور فاصبر، صبر کریں، آپ جمے رہیں. صبر کے معنی میں یہ کہتا ہوں کہ سہ لینے کے نہیں ہے جو ہمارے اردو میں ذہنوں میں مفہوم آتا ہے. صبر کے معنی سہ لینا، مصیبت آ گئی وہ مصیبت سہ لو، کچھ نہیں بول سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لہذا خاموش رہو. یہ ہمارے پاس صبر کا مفہوم ہے اردو میں. عربی میں یہ بھی مفہوم ہے، انکار نہیں ہے اس کا، اعتراف کی ہے. یہ مفہوم بھی ہے کہ جو مصیبت آ جائے وہ سہ لو، یہ مفہوم بھی ہے. لیکن مفہوم صبر کا بہت جامع ہے، یاد رکھیے. عربی میں صبر کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ آپ جو اپنے مشن کے ساتھ، آپ اپنے مقصد کے ساتھ، اور آپ جو جذبہ ہے، عزم ہے، اس عزم کے ساتھ چلتے رہیں حالات چاہے کتنے ناسازگار ہو جائیں اور حالات چاہے کتنے ہی ناخوشگوار ہو، مخالفت ہو اور بڑی آندھیاں اور طوفان آ رہی ہوں، آپ آگے بڑھتے رہیں، آپ آگے بڑھتے رہیں. یہ عربی میں صبر ہے. لہذا اگر چوٹ لگ جائے وہ بھی سہ لیجئے، جنگ ہو جائے وہ بھی سہ لیجئے، آگے بڑھتے رہیے. اور اگر لوگ جو ہے آپ کو نیکیوں سے روک کر گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی سہ لیجئے، آپ آگے بڑھتے رہیے. چھوڑیے مت آپ اپنے مقصد کو، آپ چھوڑیے مت جس حقیقت کو، عزم کو، حوصلے کو آپ نے اپنایا اس کو نہ چھوڑیں، اس پہ لگے رہیں، ثابت قدمی. یہ ہے عربی میں صبر کا مفہوم. تو لازمی بات ہے یہ جو ہمگیر قسم کا مفہوم ہے، اس مفہوم کے معنی یہ کہ فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے نبوت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور رسالت کو لے کر آگے بڑھتے رہیں. اور آگے بڑھنے کے لیے آپ جو تدبیر اپنائیں، طریقہ کار آپ اپنائیں، وہ طریقہ کار کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد و ستائش کیجئے، اس کی تعریف کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے. اس میں ایک تو اشارہ آ گیا قبل طلوع الشمس، فجر کی نماز، وقبل غروبها، عصر کی نماز. دو نمازوں کا پہلے اشارہ، بعد میں 3 نمازوں کا آگے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. اور اشارہ اس لیے ہے کہ اس اشارے میں بڑا حسن ہے، اتنا حسن ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ یہ 2 چیزوں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طلوع الشمس آپ جانتے سورج کا طلوع ہونا یعنی نکلنا، غروب الشمس آپ جانتے ہیں سورج کا ڈوبنا. یہ 2 وقتوں کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تذکرہ کیوں فرمایا؟ یہ 2 وقت ایسے ہیں جس کی نماز میں بڑی سستی ہوتی ہے. یہ 2 نمازوں میں بڑی سستی ہوتی ہے، فجر کی اور عصر کی. اور اس سستی کی دلیل ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے. اس سستی کی دلیل ہماری مساجد ہے. آپ دیکھ لیجئے 2 نمازوں میں، عام نمازوں میں اگر مسجد میں 7-8 صفیں ہوتی ہیں تو یہ 2 نمازوں میں 2-2.5 صفیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک تو یہ کہ سوتے ہوئے نیند کی قربانی دے کر فجر کی نماز قائم کرنا، یہ بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اور دوسرے دن بھر کی مصروفیات جب پیک پر آ جاتی ہے اور آپ
दही को घोटते घोटते जब मक्खन निकालने का वक्त आता है, उस वक्त अगर कोई कह दे हाथ छोड़ो मक्खन से, हाथ धो के नमाज के लिए खड़े हो जाओ, तो जरा दिल गवारा नहीं करता। लिहाजा असर की नमाज में आप देखेंगे कि हर फर्द वो अपनी मसरूफियत में, तिजारत पीक पर है, दफ्तर बंद होने वाला है, जल्दी जल्दी फाइलों को ठीक ठाक करो, किस्सा खत्म करो, और हर एक अपनी मसरूफियत के साथ दिन खत्म करना चाह रहा है। देखते देखते असर की नमाज कज़ा हो जाती। शायद यही वजह है कि जहाँ तक मेरा इल्म है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो नमाजें कज़ा हुई वो एक फजर ही है, एक असर ही है। फजर की नमाज तो एक सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, रात में बहुत देर तक सफर हुआ और फिर जंग का मामला था, बहुत सहाबा थक चुके थे, इरादा हुआ कि एक जगह थोड़ा आराम कर लें, फजर के साथ फिर आगे बढ़े। लिहाजा 2, 2:30, 3 बजे पड़ाव डाला गया और आराम करने के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो बेदार रहेगा और हमको फजर के लिए उठा लेगा? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं ये ड्यूटी अल्लाह के रसूल अंजाम दूंगा। लिहाजा सब लेट गए और आप जानते हैं रात के आखिरी पहर कैसी आंख लगती है और कितनी गहरी नींद होती है। लिहाजा 2:30, 3 बजे सबकी आंख लग गई और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत देर तक जागते रहे, 4, 4:30 हो गए तो वो भी बेचारे, आपकी भी आंख लग गई और आप भी टेक लगाकर सो गए। सबसे पहली आंख खुली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबकि सूरज निकल गया था और गर्मी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मी महसूस की और आंखें खोली और कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फौरन हजरत बिलाल चमक के उठे, लेकिन बहरहाल वक्त फजर निकल चुका था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल ये क्या तुमने किया? तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, जिसने आपकी आंखें बंद की उसने मेरी भी आंखें बंद कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुजूर सही है, बड़ी थकन थी, 20 घंटों से जंगी हालात थे। आप अंदाजा लगाइए ऐसे हालात में, ऐसा थोड़ी हमारी तरह रात में दावत खा के सो रहे थे, नहीं, गज़वा था, जंग थी, उस जंग से वापसी हो रही थी, बहुत इमरजेंसी के हालात थे, 20 घंटों से आराम नहीं किया था, बहुत परेशानी के हालात थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस जगह को छोड़ दो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा फरमाई। और एक दूसरी जंग में, गालिबन ये ग़ज़वे अहज़ाब की बात है, सन 5 हिजरी में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी हालात में इस कदर मुनहमिक थे कि आयन बिल्कुल बस फौज मदीने मुनव्वरा में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक रहे थे। इस कैफियत में, इस कशमकश में देखते देखते सूरज डूब गया और आसर की नमाज कज़ा हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे जरा सा तकलीफ के अल्फाज इरशाद फरमाए। उसको बदुआ तो आप नहीं कह सकते, मगर एक तरह से दिल से एक तकलीफ का इजहार हुआ और अल्लाह ताला हलाक कर दे इनको कि इन्होंने हमारी नमाज वुस्ता कज़ा कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दो वो नमाजें हैं जो देखते देखते कज़ा हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ी अहमियत के साथ इरशाद फरमाया, सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्ला गुरूबिहा, कि देखो तुलूइ शम्स से पहले पहले यानी फजर और गुरूब शम्स से पहले पहले यानी असर, ये दो नमाजों के मौके पे एहतिमाम करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि ये दो नमाजों के सिलसिले में जो मोहतात है, क्योंकि ये जो दो नमाजों के सिलसिले में मोहतात रहेगा, बाकी 3 नमाजों के सिलसिले में बहुत ज्यादा फिर वो अलर्ट रहेगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों नमाजों का तज़किरा करके इरशाद फरमाया कि फजर और असर के सिलसिले में जो मोहतात है, तो फिर उसको मैं जन्नत की बशारत देता हूँ, उसको आग छू कर नहीं जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम की आग उसको गजन भी नहीं पहुंचाएगी, उसको मैं बशारत देता हूँ कि वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। लिहाजा ये नमाजों का बहुत एहतमाम करना चाहिए और नमाजों में कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने और 3 नमाजों का इशारा फरमा दिया, वो मिन आना इल्लैली, और रात के मुख्तलिफ हिस्सों में, पहले रात शुरू होते ही मगरिब, फिर उसके बाद से जैसे ही रात पूरी हो गई इशा फर्ज हो गई। वो अतराफन नहार, और दिन के किनारों पर भी, जिससे मुराद ज़ोहर है,
लअल्लक तर्दा, ताकि आप खुश हो जाएं, इतना अल्लाह ताला की जानिब से अजर मिले इन नमाजों पर कि आगे चल के तुम खुश हो जाओ और राजी हो जाओ। ये है 5 नमाजों का इशारा। अब यहाँ पर एक चीज मैं और आपके सामने खोलकर बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने नमाज के औकात का तज़किरा कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला ने इशारों में उन औकात का तज़किरा फरमाया। ऐसे नहीं फरमाया जैसे फिक़्ह की किताबों में लिखा हुआ होता है, इतने बज के इतने मिनट से फजर का वक्त शुरू होगा, इतने बज के इतने मिनट पर खत्म हो जाएगा, ज़ोहर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब का वक्त, इशा का वक्त। अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो औकात मुतय्यन करके नाज़िल फरमाता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यूं ही इरशाद फरमाया कि रात के हिस्सों में, दिन के हिस्सों में नमाजें अदा किया करो। ये इशारा इसलिए है, इसकी हिकमत ये है कि अल्लाह ताला बंदों को इस जानिब मुतवज्जह फरमा रहा है कि देखो, दिन की नुमाया तब्दीली के साथ अल्लाह ताला का जिक्र होना चाहिए। ये है दिन की नुमाया तब्दीली, जहन में रखो तुम कि दिन जैसे ही तब्दील हो रहा है वैसे ही तुम अल्लाह ताला की तरफ तुम झुक जाओ, उसकी तरफ तुम पलट जाओ। जैसे कि दिन का आगाज होने वाला है, सूरज निकलेगा, उससे पहले तुम अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचो। सूरज निस्फुन नहार के बाद अब धीरे धीरे ढलना शुरू हो गया, लिहाजा मौला को याद कर लो। गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह को याद कर लो, गुरूब होने के बाद अल्लाह ताला को याद कर लो। और फिर दिन में बीचों बीच तुमने एक नमाज पढ़ी थी, जब सूरज निस्फुन नहार के बाद जैसे ही ढलने के लिए आगे बढ़ा, 12:30 के बाद ज़ोहर की नमाज तुम्हारे लिए फर्ज की गई थी, ऐसे ही बीचों बीच रात में भी एक नमाज फर्ज होनी चाहिए थी 12, 12:30 बजे। लेकिन बंदों को मशक्कत हो जाएगी, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसका वक्त जरा जल्दी शुरू कर दिया, 8, 8:30 बजे ही पढ़ लो, नमाज से फारिग होकर ईशा की सो जाओ। वरना अगर सही हिकमत देखी जाए तो फजर और असर ये तो दिन के 2 किनारों पर, और बीचों बीच ज़ोहर और रात के बीच में ईशा ये होनी चाहिए थी। लेकिन बंदे मशक्कत में पड़ जाते हैं, रात में 1:30-2 बजे उठ के नमाज पढ़ना ये बड़ी मुसीबत हो जाती, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसका वक्त खींचा और खींच के इब्तिदाई रात में कर दिया कि इब्तिदाई रात में पढ़ लो, सो जाओ। हाँ, लेकिन अगर अल्लाह की मोहब्बत तुम पर गालिब है, दीवाने हो अपने मौला के, उसके चहीदे बनना चाहते हो, उसके दरबार में उठकर उसको पुकारना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हम तहज्जुद रख देते हैं। लिहाजा रात के बीचों बीच उठकर अपने मौला को खुश करना हो तो तहज्जुद तो बहरहाल वो नबियों की सुन्नत और अल्लाह के वलियों की सुन्नत वो अदा करो, तुम मकामात अपने बुलंद कर लो। नफल शक्ल में रखी गई, फर्ज शक्ल में नहीं रखी गई। फर्ज में रखती तो आप सोचिए, अल्लाह ताला अगर ईशा को बीच रात में फर्ज फरमाता तो आप सोचिए कितना ये नमाज कज़ा होती, छूटती। लिहाजा ये अल्लाह ताला ने रियायत फरमाई। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये भी इरशाद फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, के ये वो औकात हैं जिसमें अल्लाह ताला की बड़ी हम्द व सताइश होनी चाहिए। यानी सिर्फ फराइज पर इक्तिफा न करो, सिर्फ फराइज पर इक्तिफा न करो, आगे बढ़कर और भी नमाजें पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, फर्ज तो तुम पर मुतय्यन रकातें की जा रही है, लेकिन इसके माने ये नहीं कि फर्ज पर इक्तिफा करके खुश हो जाओ। तो मौला का शुक्र बजा लाओ, उससे पहले कुछ नमाजें पढ़ो, उसके बाद कुछ नमाजें पढ़ो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बता दिया कि उससे पहले कैसी नमाजें पढ़ी जाएंगी, बाद में कैसी पढ़ी जाएंगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नतों की ताकीद फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले की सुन्नतों की ताकीद फरमाई, ज़ोहर के बाद, और कहा कि अगर मुमकिन हो सके तो असर की अज़ान और नमाज के दरमियान भी 4 रकात पढ़ लो तो अल्लाह की रहमत होगी। और इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतों की ताकीद फरमाई। सहाबा में बाज़ ऐसे भी थे जो मगरिब की नमाज फर्ज से पहले भी पढ़ लिया करते थे, उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी हिम्मत अफजाई फरमाई। ईशा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें रखी, ईशा से पहले भी कभी कभी आप अदा किया करते थे। ये पूरा निजाम है जिसको फिर आपने आगे चलकर सुन्नते मुअक्कदा, सुन्नते गैर मुअक्कदा, वाजिब गैर वाजिब में तकसीम किया। गर्ज के ये वो औकात हैं जिसमें अल्लाह ताला को याद करना चाहिए और अल्लाह ताला के जिक्र के लिए वक्त को फारिग करना चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्त को फारिग करना चाहिए। इस पर फिर अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें होती हैं। वो कैसे होती हैं, आगे अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है। फिर अल्लाह ताला ने अपने रसूल से खिताब किया
ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر بھی نہ دیکھیں إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جوڑ طرح طرح کی جو دنیا کی نعمتیں ہم نے ان کو دے رکھی ہیں ان کی طرف، بادشاہوں کو، امیروں کو اور وہ زمانے کے سربراہوں کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کے دکھاوے کی چیزیں، دنیا کی آسائش، دنیا کی راحتیں جو ہم نے ان کو دے رکھی ہیں، آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص واقعات ہوتے اور ان واقعات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تسکین و تسلی کا سامان نازل فرماتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو سادگی کی زندگی پسند فرمائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے لیے بڑی شان و شوکت کی اور اپنے لیے بڑی پیاری اور کھاتی پیتی زندگی پسند فرما سکتے تھے، یہ ممکن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت بڑی کامیاب ہوتی تھی، انٹرنیشنل تجارت ہوتی تھی، ملک شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا جاتا تھا اور اس کا وہ بکتا تھا اور اس پر جو نفع آتا تھا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسٹینڈرڈ کو، اپنے زندگی کے معیار کو بہت بلند فرما سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ قافلے والوں کو سب سے قافلے میں جو کمزور ہے، سب سے سست رفتار جو مسافر ہے، اس کی رعایت میں، اس رفتار میں چلنا چاہیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ تو امت میں جو غریب ہو سکتا ہے کہ سب سے کم مال والا، پیسے والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معیار کی زندگی گزاری تاکہ اس کو بھی پریشانی نہ ہو، اس کو بھی پریشانی نہ ہو۔ آخری درجے کی غربت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمائی، اتنی کہ شاید میں اور آپ اختیار کریں تو شرعی نقطۂ نظر سے وہ ناپسندیدہ ہو۔ لازمی بات ہے گھر میں ایک چٹائی کے سوا کوئی سامان نہ ہونا، اینٹ کو تکیہ بنانا، برتن تک کا نہ ہونا، 3 مہینے تک چولہے کا نہ سلگنا، یہ شرعی طور پر بھی شاید ہمارے اور آپ کے لیے قابل اعتراض ہو جائے۔ میرے اور آپ کے لیے واجب ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا نفقہ دیں، رہنے کے لیے گھر دیں، کھانے پینے کا خرچہ دیں، پہننے کے لیے کپڑے دیں، یہ میرے اور آپ کے لیے فرائض میں سے، ڈیوٹیز میں سے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امہات المؤمنین حاضر ہوئی اور یہی نفقے کا مطالبہ کیا۔ کب؟ بڑی قربانیوں کے بعد، اس وقت جب مدینہ منورہ میں خیبر وغیرہ فتح ہو چکا ہے اور مدینہ منورہ میں اب دولت آنے لگی، کنٹل و کنٹل کھجور آ رہا ہے، سونے کے ڈلے آ رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، جانور ہزاروں بکرے آ رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس وقت امہات المؤمنین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ ہمارے لیے بھی خرچہ مقرر فرما دیجیے۔ ان کا مطالبہ بالکل حق تھا، ہر خاتون کا ہی حق ہے مطالبہ کرے اور شرعی طور پر قاضی اور جج اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ ان اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے جو نفقے کا مطالبہ کر رہی ہیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آئیے دنیا لے لیجئے اور الگ ہو جائیے، دنیا لے لیجئے اور الگ ہو جائیے، ارشاد فرمایا واسرحکن سراحا جمیلا، علیحدگی اختیار کر لیجئے نبی۔ اور ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، اگر آخرت چاہتی ہو اور رسول کو چاہتی ہو تو یہی زندگی بسر کرنا ہوگا، 3 مہینے چلا نہیں سلگے گا، یاد رکھو یہی جھوپڑی میں رہنا پڑے گا جس جھوپڑی میں ہے۔ پھر لازمی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والی ان امہات المؤمنین نے جو جواب دیا وہ جواب یہی ہے، انہوں نے کہا ہم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار زندگی اپنے لیے اپنایا وہ انتہائی قربانی کا، اس معیار زندگی پہ کبھی کبھی غیر مسلم طنز کرتے،
کہ اگر نبی اور رسول ہے ان کے پاس سونے کی اینٹیں ہونا چاہیے تھا، ان کا گھر بنگلہ ہوتا شاندار، ان کے بڑے جانور ہوتے، سواریاں ہوتی، بڑے بڑے اونٹ ہوتے، اور ان کے لیے خدام ہوتے، ایک لشکر، ایک فوج، ہٹو بچو شور ہوتا ہے۔ یہ کیا کھلے بازار میں گھوم رہے ہیں اکیلے تنہا، اور بوسیدہ کپڑے، چھوٹا سا گھر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے میں جو سربراہوں کو محل بنے ہوئے ہیں، حویلیاں، ڈیوڑیاں، اے نبی اس کی جانب آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ہم نے ان کو اس لیے دے رکھی ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اسی میں فتنے میں ڈال دیں، آزمائش میں ڈال دیں، اسی میں وہ پڑے رہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے پروردگار کی جو بخشش آپ کے ساتھ ہے وہ بڑی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی، انشاءاللہ اس کا اشارہ آئے گا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی، وہ حیات طیبہ ہم کو جو پیغام دیتی ہے وہ ہم ذرا ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوپڑی میں جو لازمی بات ہے وہ حجرہ، چھوٹا سا حجرہ جو ساری دنیا کی قیادت کا مرکز ہے، اس میں اندر حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک ایسی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں جو ایسی تیلیوں کی چٹائی ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر داغ پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کے نشانات پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے۔ تو میں رو پڑا، حضرت عمر کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما یبکی کا یا عمر، عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات تم کو رلا رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ قیصر اور کسریٰ معمولی قسم کے چھوٹے چھوٹے لوگ، لیکن ان کے محل بنے ہوئے ہیں، کسی کا یمن میں، کسی کا ایران میں، کسی کا روم میں، اور وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی معیاری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ ساری دنیا کی قیادت تو آپ کے ہاتھ میں، لیکن آپ اتنی جفاکشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم کو پسند نہیں کہ وہ دنیا کے فتنے میں مبتلا رہیں اور مجھے آخرت کے مقامات حاصل ہوتے چلے جائیں؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ پروردگار کی جو بخشش ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب ذرا آپ آئیے پروردگار کی جو نعمت اور بخشش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا آج دیکھیے کہ آج 1500 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سالانہ کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، آپ اندازہ کیجیے۔ سالانہ کتنے لوگ لائن لگا کر، اور ان لائن لگانے والوں میں کتنے بڑے بڑے تاجدار ہوتے ہیں جو سر جھکا کے جاتے ہیں، مجال نہیں ہوتی کہ آنکھیں اٹھا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی چھت کو دیکھ سکیں، ہوتی ہے مجال، سب سر جھکائے۔ ہر سال آپ اندازہ کیجیے کتنے لاکھ لوگ بلکہ کتنے کروڑوں لوگ گزرتے ہیں، اور کہاں چلے گئے قیصر و کسریٰ محل والے، فرعون، نمرود، بادشاہت والے، کہاں ان کا تذکرہ باقی، کہاں ان کی حیثیت باقی ہے۔ رزق رب کا ذرا آپ ترجمہ دیکھیے، بخشش پروردگار کی جو عنایتیں ہیں، پروردگار کی عنایتیں باقی رہنے والی ہے۔ نبی آپ پروردگار کی نعمتوں کو دیکھیے جو آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو پھر یہ تو میں ایک دنیاوی چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں، اب آپ اندازہ لگائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان حشر میں اعزاز، مقام محمود پر فائز ہونا، شفاعت کبریٰ، حوض کوثر سے پانی پلانا، اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات و مقامات، یہ سب چیزیں بھی باقی ہیں، یہ سب فضیلتیں بھی باقی ہیں۔ تو پروردگار کی جانب سے جو ملنے والی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ، اے نبی آپ کے پروردگار کی بخشش خیرٌ بہت بہتر ہے، وہ ابقیٰ باقی رہنے والی ہے۔ یہ 20-25 سال کی زندگی جو بچی ہوئی ہے اس میں آسائش کر لے اور انسان آرام کر لے، اور اس سے کیا ملنے والا ہے ذرا وہ غور کرے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوا چھوڑا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اپنے مقصد کو عزیز رکھیں اور مقصد کے لیے مر مٹے، اور نہ کہ اپنی زندگی کے لیول کو چڑھانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ آج پوری مصیبت جو ہوتی ہے وہ یہ کہ زندگی کا لیول جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج میرے ساتھ جس معیار کا فرنیچر ہے اور جس اسٹینڈرڈ کی گاڑی ہے،
تو میرا عہدہ بڑھ گیا، اب دولت بڑھ گئی، لہٰذا میری گاڑی بھی بڑھنا چاہیے، اب تک 2 لاکھ کی تھی 20 لاکھ کی ہونا چاہیے، اب تک میرا گھر 1 کروڑ کا تھا 20 کروڑ کا ہونا چاہیے، اب 50 کروڑ کا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے زندگی ایک سرکل بن کر رہ گئی آزمائشوں کی، کوششوں، جد و جہد کی، کماتا جا رہا ہے انسان، کماتا جا رہا ہے لیول بڑھانے کے لیے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد کیا وہ مقصد بھلا دیا، انسان وہ مقصد بھلا دیا۔ اگر اپنی زندگی کے لیول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قابو میں رکھا ایسے ہی قابو میں رکھے، اور پھر اس کے بعد اس امت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھے، محنت کرے، تو یہ امت کتنا ترقی کر سکتی ہے، قیادت کر سکتی ہے اس پوری دنیا میں۔ آج غیر مسلموں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا اور ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، لہذا وہ اپنے معنوی لیول کو بڑھاتے ہیں، اندرون کے لیول کو بڑھاتے، ظاہری لیول کو نہیں بڑھاتے، وہ پہنچتے چلے جاتے ہیں اونچے سے اونچے عہدے تک، لیکن وہ محنت کرتے رہتے ہیں، اور ہم بہت جلد آسائشوں میں پڑ جاتے ہیں اور قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس کا حشر یہ نکلتا ہے کہ معنوی حیثیت ہماری گھٹ جاتی ہے، دنیاوی مسائل بکھر جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی اپنے مقصد کو سینے سے لگائیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ اب کھل کے میں کہتا ہوں، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کی، نماز کا حکم دیجئے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے نبی آپ بھی نماز پر جم جائیں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پروردگار کو بھاگنا، پروردگار کی طرف یاد کرنا اس کو، سورج کے غروب ہونے سے پہلے دن چڑھ جائے، دن ڈھل جائے اور رات ہو جائے، یہ ہمیشہ اپنے مولا کی طرف لوٹنے کی کیفیت، یہ جو نماز ہے جو 5 وقت کی ہم پر اور آپ پر فرض کر دی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی اس پر جم جائیے، ایسے جم جائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا دوسری جگہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے پروردگار کی آپ عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے، مرنے تک آپ کو یہی کرنا ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ یہ امت اگر نماز پر آ جائے اور امت کے اندر اگر نماز آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے مقصد امت پا گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو برپا کیا ہے، اس امت کو بھیجا ہے تاکہ یہ امت نماز قائم کر کے دنیا کو پیغام دے دے کہ مخلوق اپنے خالق سے کیسے جوڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی میں اگر نماز آ جائے تو تمہارے مسائل ہم حل کر دیں گے، تمہارے مسائل ہم حل کر دیں گے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا نسألک رزقا، بندو تم سے میں رزق مانگتا ہوں، دولت مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، وہ تو غیر ہے جن کا عالم یہ ہے کہ وہ دیویوں سے دیوتاؤں سے ڈرے جا رہے ہیں، ہم کے غلوں میں پیسے ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے مانگا بھی نہیں، اور تم پر 2.5% اس نے زکوٰۃ بھی فرض کی، تو یہ کہہ کے کی کہ تمہارے میں سے جو امیر ہے وہ اپنے غریبوں کو دے دے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں اور کوئی اللہ تعالیٰ کے غلے میں ڈالنا نہیں ہے، تو اپنے درمیان میں اپنی سوسائٹی میں خرچ کر لو اپنے غیر۔ اور اس میں بھی کہا اگر تمہارے بھائی بہن اور قریبی رشتہ دار زیادہ مستحق ہے پہلے ان کو دے دو، اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر آگے جاؤ۔ یہ تو ترتیب کر دی گئی کہ تمہارے ہی اندر وہ پیسے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ تم سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ہم نے تم کو عمر مستعار دی، ہم نے تم کو زندگی عطا کی، تو زندگی میں سے وقت فارغ کر کے ہم کو یاد کرو۔ لا نسألک رزقا، نحن نرزقک، ہم دیں گے رزق تم کو، ہم عطا کریں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد میں یہ وضاحت فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اے بندے تفرغ لعبادتی، فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے۔ جب تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا تو میں تیرے لیے غنا پیدا کر دوں گا، اسد فقرا، تیرے فقر کو میں دور کر دوں گا، فقر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ زندگی میں نماز آئے گی انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے، زندگی میں نماز آئے گی فقر و فاقہ دور جائے گا، زندگی میں نماز آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے گا، اور زندگیوں میں سے نماز نکل جائے گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں تم کو مشغول کر دوں گا زندگی کے کاموں میں، مشغول کر دوں گا، زندگی کے کاموں میں مشغول ہو کر رہ جاؤ گے، دنیا کی طلب میں مشغول ہو کر رہ جاؤ گے،
मारे मारे फिरना पड़ेगा, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी पैसों के कमाने के लिए, लाजमी बात है। उसके बाद न इबादत के लिए वक्त, न मौला को पुकारने के लिए वक्त, फिर मसरूफ होकर रह जाओगे। दुनिया की जिंदगी दे मारी जाएगी तुम पर, मुसल्लत कर दी जाएगी दुनिया की जिंदगी। याद रखो, वल आकिबतु लित्तक़वा, अहले तक़वा ही का अंजाम होने वाला है, कामयाबी अहले तक़वा को मिलने वाली है। लिहाजा साबित कदम रहो, और साबित कदम के माने ये कि नमाज को सीने से लगाए रखो, क्योंकि अभी मैं कह चुका हूँ सबर के माने अरबी में क्या है कि अपने मकसद को सीने से लगा लेना, मकसद को न भूलना। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि याद रखो, अपने मकसद को सीने से लगा कर जब मेहनत करोगे, वस्तबिर अलैहा, जमे रहोगे, नमाज तुम्हारी जिंदगी में आएगी हमेशा, नमाज और नमाज का एहतमाम, तो फिर उसके बाद से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुमको मंजिल तक पहुंचा कर रहेगा। ऐसी अल्लाह ताला को इबादत पसंद है, ऐसी इबादत पसंद है कि जब बंदा दुनिया से घबरा जाता है और दुनिया के लोगों से मायूस होकर उनकी बेवफाइयों से दिल तोड़ कर जब अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे पर रश्क करता है। फरिश्तों में अल्लाह ताला जिक्र करता है, देखो मेरा बंदा मेरे दरबार में हाजिर हुआ। फिर उसके बाद वो झुकता है, सजदे में जाता है, तो ऐसा प्यार आता है मौला को अपने बंदे पर कि बतौर मिसाल आप मुझे कहने दीजिए जैसे माँ उसकी गोद में बच्चा जब सर रख देता है तो उसको प्यार आता है। वो कैफियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अक़रबु मा यकूनुल अब्दु व हुवा साजिदुन, बंदा जब सजदे में होता है तो सबसे ज्यादा अपने परवरदिगार से करीब होता है, सबसे ज्यादा अपने रब से करीब हो जाता है। लिहाजा फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, सजदों में गिर गिर के अपने परवरदिगार को पुकारो और खूब फाक्सिरु फीही अद्दुआ, फरमाया खूब कसरत से दुआ करो सजदों में कि तुम अपने परवरदिगार से बहुत करीब हो चुके हो। यह है वो नमाज जो बंदे को मौला से जोड़ती है। ये एक ऐसा फरीजा नहीं है खुश्क कि उस ड्यूटी को आप अपने कंधे से उतार के किसी तरह फेंक दे, बल्कि एक जज्बा है, एक दीवानगी है, एक मोहब्बत है, और अपने मालिक के हुजूर में हाजिरी का एक शौक है, एक इश्तियाक है। ये कैफियत जब पैदा हो जाएगी तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो ये वो नमाज है, जो नमाज जो है उन लोगों पर गिरा गुजरती है जो मालिक को नहीं पहचानते और उसके पास लौट कर जाने का जज्बा नहीं है। इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नुना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, लेकिन जिसको अपने रब से मुलाकात का यकीन है उसके लिए तो फिर नमाज एक लुत्फ है, उसके लिए तो नमाज एक कैफियत का नाम है, उसके लिए तो नमाज उसके लिए लपकता है फिर भागता है और उसको चैन सुकून में असर आता है, जिसका इज़हार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि या बिलाल अक़ीमिस सलात वरीना बिहा, बिलाल जल्दी नमाज कायम करो, अज़ान दो, इक़ामत बोलो, और इन्ना बिहा, हमको राहत होती है, उससे हमको सुकून होता है, चैन आता है हमको। इसी के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, बंदे ऐसे होते हैं मजबूरी में दुकान में बैठे हुए हैं, दिल मस्जिद में, एक बस अज़ा हो गई मैं मस्जिद में चला जाऊं, अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हो जाऊं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये है देखो जिस मकसद के लिए तुमको इस दुनिया में बर्पा किया गया, अपने मकसद को अजीज रखो, तुम्हारी जिंदगी में नमाज रहे, इबादत रहे, परवरदिगार को हमेशा याद रखो, ये तक़वा है, यही बंदों के लिए अंजाम कार भी है। अब ये छोटी मोटी मुखालिफतें, वक्ती आरजी मसाइल का खड़ा होना, वक्ती और आरजी, लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते वक़ालू लौला यातीना बिआयतिन मिन रब्बिही, कि नबी को एक जबरदस्त किस्म का ऐसा मौजज़ा क्यों नहीं दिखाते कि जिसकी वजह से हमारी कमर टूट जाए, यकीन करने पे हम मजबूर हो जाए कि अल्लाह के रसूल है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अवलम तअतीहिम बय्यिनतुम मा फ़िस सुहुफ़िल ऊला, पिछली किताबों में जो बशारत है ये खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। मौजज़े बहुत से हैं, लेकिन अगर तुमको समझना हो तो बाइबल में जिनका तज़किरा है, यानी तौरात में जिनका तज़किरा, इंजील में जिनका तज़किरा, वो तज़किरा खुद पाया जाना एक मौजज़ा है, ये तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन यही अक्लमंद हो तो निशानियां काफी होती हैं। वलो अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्ली, अगर हम ए नबी आपको न भेजते और आपके भेजने से पहले ही इनको हम सजा दे देते, लक़ालू, तो ये कहते रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला, अल्लाह आपने हमारी जानिब रसूल को क्यों नहीं भेजा, अगर रसूल को आप भेजे होते तो हम उसकी बात मानते,
فنتبع آیاتک، آپ کی آیتوں کی ہم تلاوت کرتے، اتباع کرتے، پیروی کرتے، اور ہم اس کو سمجھتے، اس پہ عمل کرتے، اور پھر ہم اس سے پہلے کہ ذلیل و رسوا ہو جائے ہم قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگاتے۔ تو جب نبی نہ ہوتے تو یہ اس طرح سے نبی کی آمد کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے، نبی اگر نہ بھیجے گئے ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ سے حسرت کرتے اور کہتے کہ رسول کو کیوں نہ بھیجا۔ اب جب رسول کو بھیج دیا گیا تو ناقدری کر رہے ہیں، رسول کو جب بھیج دیا گیا تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارا رویہ یہ نہیں ہے کہ اتباع ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی، تو یاد رکھو پھر ذلت اور رسوائی دونوں تمہارے لیے مقدر ہوگی۔ دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نذل و نخزا۔ نذل مانے ذلت کے ہے، اور ذلت اور رسوائی میں ایک لطیف سا فرق ہے، دونوں ایک ہی معنوں میں نہیں۔ ذلیل انسان اپنی نگاہوں میں ہوتا ہے، رسوا دوسروں کی نگاہوں میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اگر اللہ کی آیتوں کی اتباع اور پیروی نہیں ہوگی تم ذلیل بھی ہو جاؤ گے، رسوا بھی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کی آیتوں کی پیروی نہیں ہوگی اور رسول کی اتباع نہیں ہوگی، رسول کی اطاعت فرما برداری نہیں ہوگی، تو یاد رکھو ذلت سے بھی دو چار کر دیے جاؤ گے، خود اپنی نگاہوں میں گر جاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے معاشرے میں، ساری سوسائٹی میں رسوا ہو کر رہ جاؤ گے۔ لہذا یاد رکھو کہ مقصد کو جو سینے سے لگائے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اس کو تو کامیابی ملے گی، جو نہیں سمجھا وہ ناکام ہوگا۔ قل، اے نبی آپ کہیے، کل متربص، ہر ایک انتظار کر لے، فتربصوا، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے، تم بھی انتظار کرنے والوں میں سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے راستے والے لوگ، ومن اہتدی، اور کون ہے وہ لوگ جو راہ راست پر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر یہاں پہ، اس قدر اللہ تعالیٰ کا جلال نمایاں ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا، ایک جملہ محذوف کر دیا، ایک جملہ کا جملہ اللہ تعالیٰ نے محذوف فرمایا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں، فَسَتَعْلَمُونَ، القریب تم جان لو کہ کون ہے صراط مستقیم پر گامزن اور کون ہدایت یافتہ اور کون ہے بھٹکے ہوئے گمراہ تباہ ہونے والے۔ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَسَتَعْلَمُونَ، تو قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کون ہے سیدھے راستے والے لوگ اور کون ہے راہ راست پر لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مخالفین کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا کہ قابل ذکر بھی نہیں ہے ان کا، ان کے لیے ایک لفظ بھی کہنا ان کے حق میں گویا کہ رعایت کرنا ہے، ان کا نام بھی مطلوب محذوف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ کون ہے برباد لوگ، کون ہے صراط مستقیم سے محروم، کون ہے ہدایت سے راہ راست سے محروم، وہ ناقابل تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ بس یہ کہ صراط مستقیم پر صحیح راستے پہ، السوی کے معنی سیدھا راستہ، کوئی جس کا لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر مستقیم کا لفظ ارشاد فرمایا، یہاں پر سویٌ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ من اصحاب الصراط السوی، سیدھے اور زیادہ مستقیم پر کون مستقیم ہے، راہ راست پر کون ہے، اور برباد ہونے والے اس راستے سے محروم کون ہے۔ تم کو انقریب پتا چل جائے گا، اور یہ انقریب کب کیسے پتا چلے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں رہنمائی فرمائی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی کشمکش کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کا راستہ صراط سوی ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جو بھی مخالفت کر رہے ہو تباہ و برباد ہونے والے ہیں، ان کا وہ راستہ ہے، جو غفلت میں پڑے ہوئے حقیقت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سورت کا آغاز آگے آئندہ اتوار کو ہوگا، اور اس موقع پہ اس کی پھر وضاحتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔